سے ڈرو۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ گشت کرتے کرتے وہ ایک ایسے مکان کے پاس سے گزرے جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی۔ جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج۔ کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کے کانوں میں اس گھر سے عورت کی آنے والی آواز ٹکرائی۔ حضرت عمر فاروق رات میں اس عورت کے گھر کے اندر اس لیے نہیں گئے، یہ اکیلی ہے، کئی چیخ چلا کر میرے اوپر غلط الزام نہ لگا دے، اس لیے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، اور صبح ہوتے ہی اپنے قاصد کے ذریعے اس عورت کو بلوایا کہ ادھر آ۔ وہ عورت آئی۔ اے عورت، ہاں میری ماں بہنیں سنیں ذرا، اے عورت ادھر آ، کل تو یہ شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها، کیا کوئی راستہ ہے شراب پیخانے تک جانے کا؟ کیا کوئی راستہ ہے شراب کا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، فاشربها، اور شراب تھوڑی سی پی لوں؟ ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا کوئی جگہ ہے یا کوئی راستہ ہے جو مجھے نظر ابن حجاج کے پاس لے جائے؟ اے عورت، یہ شراب کی طلب کیسی تھی رات میں؟ شراب کیوں مانگ رہی تھی تو؟ نہیں ایسے ہی۔ اور یہ نظر ابن حجاج کون ہے جس کے عشق میں تو پاگل ہے؟ کون ہے نظر ابن حجاج جو کل تو رات میں کہہ رہی تھی ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا ایسا کوئی راستہ ہو جو نظر ابن حجاج تک جاتا ہو اور مجھے نظر ابن حجاج سے ملوا دے؟ یہ نظر ابن حجاج کون ہے؟ نہیں نہیں کوئی نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی ایسے۔ جب ڈانٹ پڑی اور ڈنڈا اٹھایا کوڑا تو کہنے لگی کہ ہاں ایک لڑکا ہے نظر ابن حجاج، فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ ایک قاصد کے ذریعے اس کو بلایا گیا۔ اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ نظر ابن حجاج نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا، یہ لڑکا تو اس کو جانتا نہیں ہے، اس عورت کو، اور عورت اس کا نام لے رہی ہے۔ کہا تم اسی مدینے میں رہتے ہو؟ کہاں؟ تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے عاشق تھی عورت کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور اس نظر ابن حجاج کے آگے کے جو بال تھے پیشانی کے یہاں، وہ بہت آگے، جس کو بولتے ہپی کٹ بال۔ یہ بہت سے لوگ نا ادھر تک بال رکھتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسے کرتے رہتے، یہ آگے کے بال بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے کبھی کبھی ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایسے یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کی، تو یہ پیشانی کی بات۔ تو کہا ہے نظر ابن حجاج تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تمہارے بالوں کے فتنے نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ آئے نظر ابن حجاج، تمہاری یہ پیشانی کے بڑے بڑے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے، مدینے کی عورتیں تمہارے بالوں پہ فدا ہو رہی ہیں، اس لیے تمہیں بال کٹوانا پڑیں گے۔ کہا ٹھیک ہے میں کٹوا لوں گا۔ تم کیوں کٹواؤ گے؟ اب تو میری نظروں کے سامنے آ گئے تھے، بیٹھو۔ حجام کو بلایا، کا پورا ٹکلا کر دے، بالکل ویسے ہی کر دیا جیسے ہمارے اس دیش کے، نہیں بولوں گا کیس ہو جاتا، بولتا مالدہ میں ہوں کیس اٹاوا میں ہو جاتا۔ وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کون کون ہے، چلو مہاتما گاندھی سمجھ گئے، بس نام نہیں لیں گے دوسرے، بالکل ٹکلا کر دیا ان کو۔ حجام آیا، ہاں اس طرح چلا کے پورا ٹکلا کر دیا۔ اب حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر ایک امامہ باندھ دیا، صافہ، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی، ہوتا ہے۔ اب جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے تو ایک عورت مر رہی تھی، اب 10
मरने लगी। हजरत उमर ने उनको दोबारा बुलाया, कहा नजर इब्न हज्जाज, तुम्हारे हुस्न और जमाल ने, तुम्हारी खूबसूरती ने ही मदीने की औरतों को फितने में डाला। अब तुम्हारा एक ही इलाज है। कहा क्या? कहा तुम्हें इस शहर से निकाला जाना जरूरी है। हजरत उमर जड़ काटते थे, बुराई की जड़। ना तुम रहोगे ना मदीने की औरतें फितने में पड़ेंगी। उन्होंने कहा मेरा क्या कसूर है? कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुम्हारे बाल बड़े बड़े थे, आगे के मदीने की औरतें फितने में मुब्तला थी। कहा वो तो आपने काट दिए। कहा मैं क्या करूं, अमामा बादा तो और खूबसूरत लग रहे हो। कहा फिर ये कसूर तो अल्लाह का। कहा अल्लाह को कैसे कसूरवार ठहरा दूं? अल्लाह को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। अब तुम्हें बसरा में जाना पड़ेगा, मदीने छोड़ो। और उनको मदीने से निकाल कर बसरा पहुंचा दिया गया कि जाओ और यहाँ दीन की तबलीग करो और मदीने की औरतों को फितने में मत डालो। ये काम होता है गांव के सरदार का, सरपंच का। निकालोगे? अरे तुम बाल कटवा नहीं सकते हो, निकालोगे क्या? कुरान में आया अबू जहल के बारे में, लनस्फाम बिन नासिया, हम उसको पेशानी पकड़ कर जहन्नम के अंदर डाल देंगे। लनस्फाम बिन नासिया, पेशानी, ये माथा थोड़ी पकड़ा जाता, पकड़ के दिखाओ। पकड़ गया? नहीं पकड़ पाओगे। कैसे घसीटोगे? तो पेशानी से मतलब क्या है? ये बाल, माथे के ये बाल। फरिश्ते इन बालों को पकड़ कर, जो सामने के आगे के बड़े बड़े बाल हैं, इनको पकड़ कर घसीट कर उनको जहन्नम में डालेंगे। इस कुरान की साइज से पता चला कि आगे के बाल, जुल्फ जिसको बोलते हैं, ये बड़े बड़े बाल अबू जहल रखा करता था। अबू जहल की पहचान थी। और अबू जहल के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया, नौजवानों आगे के बाल बढ़ा कर अबू जहल की सिफत अपने अंदर पैदा न करो। शराब वो मांग रही थी कि शराब पी लूं ताकि मैं नजर इब्न हज्जाज को भूल जाऊं, या कोई मुझे नजर इब्न हज्जाज के पास पहुंचा दे। पता चला वो शराब इसलिए मांग रही थी ताकि नजर को भूल जाऊं, या फिर नजर इब्न हज्जाज के पास चली जाऊं और उसके साथ उसके जिस्म से चिपक जाऊं, जिना कर लूं। सच कहा अल्लाह के नबी ने, शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़। सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है, सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है। हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि कौम बनी इसराइल के अंदर एक बहुत पक्का बड़ा परहेजगार आबिद इबादत गुजार था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। उस इलाके के अंदर, उस बस्ती के अंदर एक बदकार औरत रहा करती थी जिसका शौहर मर गया, बेवा थी, और वो नौजवान लोगों को तलाश किया करती थी। उसकी नजर उस आबिद पर पड़ गई, उस इबादत गुजार पर पड़ गई। उसने अपने घर के नौकर चाकरों को या किसी खादिमा से कहा कि फला फला औरत तुम्हें बुला रही है और एक मामले में तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। उस बेचारे नेक आदमी ने, सुनन नसई हदीस के अल्फाज है, उस बेचारे आबिद ने सोचा कि गवाही का मामला है तो मुझे सच्ची सच्ची गवाही दे देना चाहिए। वो चला गया, उस औरत ने दरवाजे के अंदर उसको बुलाया कि इधर आओ। जैसे उसने दरवाजा खोला, पहला दरवाजा बंद हो गया, दूसरा दरवाजा दिख रहा है, अंदर से आवाज आती है, मोहतरम और अंदर आइए। उसने दूसरा दरवाजा खोला, जैसे ही दूसरा दरवाजा खोला और उसके अंदर दाखिल हुआ तो उसको तीसरा दरवाजा दिखाई दिया, यानी तीसरे कमरे का दरवाजा। अंदर से आवाज आती है, एक और दरवाजा पार कीजिए। वो आगे बढ़ा और उसने तीसरा दरवाजा खोला तो क्या देखता है, तीन तीन दरवाजे खोलने के बाद जो कमरा मिलता है, उस कमरे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है। उसके पास एक नौजवान खूबसूरत लड़का है और उस औरत के पास शराब की एक बोतल भी, एक बर्तन भी शराब से भरा हुआ रखा है। उस औरत ने कहा, मैंने कोई गवाही देने के लिए तुम्हें नहीं बुलवाया है, आज तुम्हें तीन कामों में से एक काम करना पड़ेगा। इसने कहा, कौन सा काम? कहा, या तो इस लड़के को कत्ल करो जो नौजवान है, उठाओ ये तलवार छुरी और इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं नाहक किसी को कत्ल क्यों करूं? कहा, अच्छा नहीं कर सकते हो? कहा नहीं।
تو پھر میرے ساتھ زنا کرو۔ اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، مجھ سے ملو۔ اس نے کہا یہ تو حرام ہے، میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں؟ میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی، تہجدوں میں گزر گئی، اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو۔ نوجوانوں، شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، سنن نسائی۔ اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، یہ سوچنے لگا کہ میں تو پھنس گیا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھری اٹھا لی، پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں۔ کہا نہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اس نے سوچا قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ تو زنا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن آج میں پھنس ہی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے، اس لیے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کے مقابلے میں تو کم سے کم چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ پورا کا پورا برتن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا۔ جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑھ گئی۔ پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا، پھر اس نے وہ چاقو اٹھایا اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑھ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو، اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ پوری حدیث سنن نسائی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوری منقول ہے۔ اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا، لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چور ہو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا، زنا بھی کر ڈالا، اور شراب تو پہلے ہی پی رکھی تھی، یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شراب پی کر اس نے تینوں گناہ کر ڈالے ہیں۔ سچ کہا اللہ کے رسول نے، شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا پھر زنا بھی کرتا ہے، شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے، اور شراب کے نشے میں جو لوگ دھت ہیں اور نالیوں میں پڑے رہتے ہیں، دیکھیے وہ اپنے گھروں میں آ کے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی گندی گندی گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں، کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دے۔ کہاں ہیں ہم اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں کہ آج ہماری شراب نے ہم کو کہاں پہنچا دیا۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اور نوجوانوں اس حدیث کو ضرور سن لیجئے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ حسب النعل بالنعل، جیسے پیروں میں جوتے پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، جیسے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایسی میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جو بنی اسرائیل نے کیا ہوگا وہ میری امت بھی کرے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا حتی ان کان منہم من اتی علی امی علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کسی چوراہے پر منہ کالا کیا ہوگا، نوجوانوں سنو، اگر بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ سب کے سامنے چوراہے پر زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے